إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون إخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. معزز حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، خطبے کے بعد میں نے جو حدیث پڑھی ہے وہ ایک عظیم حدیث ہے. اسی حدیث کا ترجمہ اور اس کے تعلق سے چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے پیچھے سوار تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ میں سے بات تھی کہ کبھی کبھار اپنی سواری کے پیچھے کچھ لوگوں کو سوار کر لیتے، پھر ان کو کچھ دین کی باتیں، کچھ اسلام کی باتیں، کچھ اہم باتیں ان کو بتلاتے، تعلیم دیتے. ان میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ہیں اور حضرت معاذ بن رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما بھی ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سواری کے پیچھے سوار کیا
اور پھر ان کو دین کی باتیں، دین کی تعلیم دی۔ کہا یا غلام، کہا اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں بتلاؤں گا، چند باتوں کی رہنمائی کروں گا، تعلیم دوں گا۔ اب وہ چند باتیں کیا ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بتلائی؟ وہ باتیں یہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود اور قیود بیان کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے، اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حدود اگر ہم پار کرتے ہیں، اگر ہم قیود پار کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کو پار نہ کرو، ان کو پار نہ کرو، تعدی نہ کرو۔ تو جو حکم ہمیں دیا گیا ہے اس حکم کی اگر پاسداری کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس قسم کی اور بھی مثالیں دی ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا۔ تو جب ہم اللہ کی مدد کریں گے، یعنی اللہ کے احکام کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، لوگوں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں گے، اس کے فرامین پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے گا۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو وہ مقابلے میں وہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ایسا کرو گے تو یہ ملے گا۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کی حفاظت کریں۔ اور اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ کہا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس علیہ السلام اللہ کے تسبیح کرنے والے بندوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ معلوم ہوا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل اور اس کی تحمید بیان کیا کرتے تھے۔ جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی۔ کیا تسبیح بیان کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو توحید کی تسبیح حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا اور اس سے پہلے بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی۔ آج اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی بلا جو ہے دینی اور دنیاوی آتی ہے تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں یاد رکھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ یعنی اگر خیر کا کام کرتے ہو تو اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ آپ کو آپ کے سامنے ملے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد، تعاون آپ کو حاصل ہوگی۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے گا اور جو ہے آپ جو ہے بیکار اور جو ہے اس طریقے سے ہو جائیں گے۔ تو کہا احفظ اللہ تجدہ امامک۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرو۔ سوال کرنا، مانگنا، مناجات کرنا، دعا کرنا کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ یہ دعا جو ہے عبادت ہے، اور یہ عبادت ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کریں گے۔ کہا اذا سألت فاسأل اللہ، یہ نہیں کہا کہ میں سید ولد آدم ہوں، میں شفیع المذنبین ہوں، میں جو ہے انبیاء کا سردار ہوں، میرے واسطے سے میرے طفیل و میرے صدقے میں نہیں۔ کہا اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرو اور کسی سے سوال نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ہی ہم کیوں سوال کریں؟ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہم کیوں سوال کریں؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس لیے سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ مالدار ہے، اللہ تعالیٰ اور مالدار ہے، اور ہم سب کیا ہیں؟ فقیر اور محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف اور صفت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ مالدار ہے، تعریف کا مستحق ہے۔ اور ہم بندوں کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ، تم سب کے سب محتاج ہو اللہ تعالیٰ کے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ مالدار ہیں، لیکن سب مالدار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو کہا هو الغنی الحمید، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور سوال کریں۔ اور جو ہے عربی کے اندر مقولہ کہا جاتا ہے فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس کچھ نہیں وہ آپ کو کیا دے گا، تو آپ اس سے کیوں سوال کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم اس لیے سوال کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو، ہماری آوازوں کو، مختلف زبانوں کو اللہ تعالیٰ جانتا اور سنتا ہے۔ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے ہماری باتوں کو، لیکن مخلوق کی سمع کمزور اور محدود ہے۔ ہم دیوار کے پیچھے کی باتوں کو نہیں سن سکتے ہیں۔ مسجد کے اس حصے میں اگر ہمیں، تو مسجد کے اس حصے میں اگر کوئی گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو ہم اس کو نہیں سنتے ہیں۔ ہماری سمع محدود ہے، ہمارا سننا محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے وہ ہمارے سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ ہمارے دل میں کیا وسوسہ پیدا ہوتا ہے اس کی بھی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ علیم بذات الصدور، وہ سینے کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا هو يعلمها، زمین میں پیڑ کا کوئی ایسا پتا نہیں ہے جو گرتا ہو جس کی خبر ہو، جس کا علم اللہ تعالیٰ کو نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے، جو بھی دنیا میں حرکت ہوتی ہے اس کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کو سوال کریں، مانگیں اللہ تعالیٰ ہی سے، کیونکہ وہ ہماری باتوں کو سنتا ہے۔ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں اور رکوع سے جب ہم اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی دعا کو قبول کر لیا، سن لیا جس نے اس کی تعریف کی۔ تو ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اچھا بسا اوقات ہم بہت دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا ہے۔ ہمارا کام ہے دعا کرنا، ہمارا کام ہے مانگنا، ہمارا کام ہے مناجات کرنا، اور قبولیت اور عدم قبولیت یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہمیں اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی ضرورتوں کو، اپنی حاجات کو، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، سال 2 سال 10 سال مایوس ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں بھائی ہماری۔ تو اس طریقے سے ہم مایوس نہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا 3 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت میں ہوتی ہے، 3 حالتوں میں سے خالی نہیں جاتا ہے۔ اما ان یستجاب لہ، یا تو اس کی دعا قبول ہوگی، آپ نے دعا کی،
آپ کی مراد، آپ کی حاجت پوری ہو گئی، یہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا تو اس کے اوپر کوئی مصیبت، بڑی آفت، بلا آنے والی ہوتی ہے تو اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی وہ مصیبت ٹال دیتا ہے، اس کی وہ مصیبت ختم کر دیتا ہے۔ لیکن داعی، دعا کرنے والوں کو اس کا احساس اور شعور نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی اور بلا اور مصیبت آنے والی تھی جو ٹل گئی۔ ایک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما یدخر لہ لیوم القیامہ، یا تو قیامت کے دن کے لیے اس کے لیے دعا، یہ مناجات جو ہے اکٹھا کر دی جاتی ہے، قیامت کے دن یہ دعا اس کے لیے کام آئے گی۔ تو ہماری دعائیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں وہ بیکار نہیں جاتی ہیں، وہ 3 حالات میں سے ایک حال اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو جب بھی ہم دعا کرتے ہیں، دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کریں، کیونکہ وہی سنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اپنے شوہر کی شکایت لے کر کے آتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتی ہے۔ پاس ہی میں قریب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی رہتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس عورت کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ نہیں پاتی ہیں۔ کہتی ہیں گفتگو کی تو آواز آ رہی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کیا گفتگو کر رہی تھی عورت۔ لیکن وہ ذات جو 7 آسمان کے اوپر ہے اس نے اس عورت کی بات کو سنی اور قرآنی آیات کی شکل میں اس کو اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں تھی، اس عورت کی گفتگو کو نہیں سن سکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سنا اور قرآن کریم میں آیات کی شکل میں اتارا جو قیامت تک تلاوت کی جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی ہم اس لیے سوال کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ حی اور قیوم ہے، اس کی صفت بتائی گئی ہے آیت الکرسی میں، اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ وہ ذات جو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ حی اور قیوم ہے، اس کو نیند اور اونگھ نہیں آتی ہے۔ تو ہم حی اور قیوم کو پکاریں، وہی ہماری دعاؤں کو، ہماری باتوں کو، ہماری مناجات کو، ہماری ضرورتوں کو سنتا ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا تھا اذا سألت فاسأل اللہ۔ یہ حدیث بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی اہم ہے، اس کو ہم اپنی زندگی میں ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو، اپنے طلباء کو، اپنے تلامذہ کو اس کی تعلیم دینی چاہیے، اس اہم حدیث کی اذا سألت فاسأل اللہ۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اسی باتوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، لوگو مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کوئی بیچ میں نہیں، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، کوئی طفیل اور صدقہ نہیں۔ ادعونی استجب لکم۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ میں قریب ہوں۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی دیہاتی آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول اقریب ربنا فنناجی، کیا ہمارا رب ہم سے قریب ہے
تو ہمیں اپنے رب سے سرگوشی کروں، ام بعید فننادی، یا ہمارا رب ہم سے دور ہے تو ہم اس سے جو ہے زور زور سے پکاروں، بلند آواز سے پکاروں۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ بتلائیے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہی سے ہم سوال کریں اور اللہ تعالیٰ ہی کو ہم پکاریں، اور یہ پکار، یہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اس عبادت میں ہم کسی کو شریک اور ساجھی نہ ٹھہرائیں۔ اگر قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے جو ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی بلا، کوئی ضرورت پیش آتی تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا۔ زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے مشرف اور نگراں تھے۔ مریم علیہ السلام جو بیت المقدس میں ان کو رکھا گیا تھا دیکھ بھال رکھ رکھاؤ کے لیے، خدمت کے لیے، ان کے زکریا علیہ السلام خالو لگتے تھے اور جو ہے اس طریقے سے ان کے مشرف اور نگراں تھے۔ زکریا علیہ السلام جب بیت المقدس میں جاتے تو مریم علیہ السلام کے جگہ پر یا ان کے جو ہے کمرے میں دیکھتے کہ بے موسم پھل موجود ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، یہ مریم بتاؤ یہ کہاں سے آتا ہے؟ اَنَّ لَكِ هَذَا، کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ پھل فروٹ بے موسم دیے جاتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے کہا جب وہ اللہ جو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، تضرع کیا، اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ کیا کہا؟ قرآن کریم کی آیات کی شکل میں سنیے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تعالیٰ مجھے مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے اور تو ہی کہا کہ رب انی، کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میرے پاس اولاد نہیں ہے اور جو ہے تو ہی بہترین وارث بنانے والا ہے، تو ہی بہترین وارث بنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو جو ہے اولاد دی، اور اس کے بعد اولاد کا نام بھی رکھا، یحییٰ علیہ السلام رکھا۔ کہا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا، تو ہی بہترین وارث بنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کی۔ آج اگر ہمارے ہاں کسی کی شادی ہو، بیاہ ہو، اور شادی کے بعد 2 سال 3 سال 4 سال بچے نہ ہوں تو کیا کرتا ہے؟ اللہ سے نہیں دعا کرتا ہے، وہ فلاں پیر کے پاس، فلاں بزرگ کے پاس، فلاں تعویذ، فلاں گنڈا، فلاں جو ہے مریم بوٹی استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو اولاد عطا کرتا ہے، نرینہ اولاد، بچیاں، یا دونوں دیتا ہے یا دونوں میں سے کوئی نہیں دیتا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مؤنث دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مذکر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے باز رکھتا ہے۔ تو جب بھی ہم دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کریں، اور اولاد کے حصول کے لیے جو سب سے اچھا نسخہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے استغفار۔ اگر آپ کے ہاں بچے نہ ہوں تو آپ کثرت سے استغفار کیجیے، آپ کو انشاءاللہ اولاد ہوگی، بچے ہوں گے آپ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اللہ سے توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر موسلادھار بارش برسانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی
جو ہے تمہیں اولاد اور مال دے گا، اولاد اور مال دے گا۔ تو اس طریقے سے استغفار یہ سب سے اعلیٰ نسخہ ہے حصول جو ہے اولاد کے لیے۔ اس سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرنا چاہیے، جیسے کہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا سألت فاسأل اللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب مصیبت آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تعالیٰ مجھے مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم بیمار ہوں، لاچار ہوں، رزق میں تنگی ہو یا اور معاملات ہوں ہمارے ساتھ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو پکاریں، اس اللہ کو یاد کریں، اس اللہ کی عبادت میں کسی کو ساجی اور شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہی ہمارے وجود کا، یہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور دعا اور پکار یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ مدد طلب کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، لیکن اگر کوئی دنیا میں ایک دوسرے سے مدد کرتا ہے تو اس کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَعَاوَنُوا الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ لیکن وہ مدد جس کی طاقت بندہ نہیں رکھتا ہے، یا بندہ ہم سے غائب ہے یا وفات پا چکا ہے، اس سے استعانت نہیں ہے۔ کہا ہم جب نماز میں ہوتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تب بھی ہم اسی بات کا اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو جب بھی ہم مدد اور مدد طلب کریں تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری جو دعائیں ہیں یا عبادتیں ہیں، چاہے وہ قولی عبادت ہو، چاہے وہ مالی عبادت ہو، چاہے وہ جو ہے عملی عبادت ہو، سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم جب نماز میں ہوتے ہیں، تشہد میں ہوتے ہیں، تو دعائے تشہد پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ، تمام قسم کی لسانی یعنی زبانی عبادتیں اللہ تعالیٰ تیرے لیے ہے۔ التحیات للہ والصلوات، اور تمام قسم کی نمازیں، عملی عبادتیں اے اللہ تعالیٰ تیرے لیے ہے۔ والطیبات، اور تمام قسم کی مالی عبادتیں اے اللہ تعالیٰ تیرے لیے ہے۔ تو ہم ان عبادتوں میں کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرائیں۔ لسانی عبادت جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، نماز سے فارغ ہوتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ، اور اللہم انت السلام منک السلام، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہم، یہ زبان سے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس عبادت میں ہم کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ما شاء اللہ شئت، آپ جو چاہے اور اللہ جو چاہے وہ کام ہو کر کے رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا اور کہا قل ما شاء اللہ وحدہ، کہہ دیجئے صرف اللہ جو چاہے گا وہی کام ہوگا۔ اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک اور ساجی بنا دیا ہے، مجھے اللہ کا شریک اور ساجی بنا دیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب گفتگو کی گئی جو ہے اللہ تعالیٰ کے مشیت کا، تو کہا مشیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی جو چاہے گا وہ ہوگا اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ زبان سے عبادت، اگر ہمارے یہاں بھی اگر کوئی ایسی بات ہو زبان سے جس میں شرک آتا ہو، شرک کی بو آتی ہو، ہمارے بچے اس کو کہتے ہوں، تو ہمیں فوراً ٹوکنا چاہیے اور ہمیں اس کو توحید کی تعلیم دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی ایسے نعرے اور ایسے پکار اور ایسے جو ہے نعرے دیے گئے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا نعرہ بیان کیا، بلند کیا۔ غزوہ احد کے موقع پر جب کفار مکہ نے کہا علو حبل، کیا کہا؟ علو حبل، یعنی حبل ان کے ہاں ایک بہت بڑا بت تھا،
اس کی جے جے کار لگائی، کہا اولو حبل، حبل بدھ جو ہے بلند و بالا ہو۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو صحابہ کہو اللہ اعلی و اجل، کہو اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بلند اور بزرگ ہے۔ تو اس طریقے سے زبان سے جو ہم نعرے لگائیں اللہ اکبر ہی کے نعرے ہوں، اللہ اعلی و اجل ہی کا نعرہ ہو۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس نعرے کا جواب دینے کے لیے کہا تو ایک اور نعرہ ان لوگوں نے دیا، کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا بت ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہو کہ لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے پاس تو اللہ ہے اور تمہارے پاس اللہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے زبان سے ہم جو الفاظ ادا کریں وہ توحید کے الفاظ ہوں، وہ جو ہے شرک سے پاک ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اس میں قرار ہو، اور اس طریقے سے جو ہے تب جا کر کے ہمارا عمل، ہماری عبادات اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی۔ توحید زندگی میں اساس اور بنیاد ہے، اگر یہ کمزور ہے، اس کے اندر کچھ جو ہے کمی ہے، تو ہمارا کوئی بھی عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبول نہیں ہوگا۔ عملی عبادت، بدنی مالی عبادتوں میں ہم جب قربانی کرتے ہیں تو کہتے ہیں قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اس طریقے سے ہمیں ہر قسم کی عبادات، چاہے وہ لسانی ہو، لسانی عبادتوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے، بہت پریشان حال تھے، مکہ والوں نے بہت ستایا، تنگ کر دیا، تو بعض نے کہا قوموا نستغیث برسول اللہ، چلو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگوں نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں، یہ شرعی الفاظ ہیں کہ نہیں، درست ہے ایسا کہنا کہ نہیں؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما لا یستغاث بی انما یستغاث باللہ، مجھ سے فریاد اور مدد نہیں مانگی جا سکتی، اللہ تعالیٰ ہی سے فریاد اور مدد کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں توحید کے قلعے میں شگاف یا دراڑ جو ہے آیا، وہاں آپ نے اس کو بند کرنے کی کوشش کی۔ یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا عمل تھا، یہی ہمارا بھی عمل ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں توحید کے قلعے میں شگاف ہو اس کو بند کریں، اور جو ہے توحید کے قلعے کو مضبوط اور جو ہے طاقتور بنانے کی کوشش کریں، چاہے جس طریقے سے، عمل سے، قول سے، مال سے، اور یہی ہمارے زندگی کا مقصد ہو کہ توحید کی سربلندی کے لیے ہم ہر عمل کریں گے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حج کے موقع، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، دوران طواف ٹھہر گئے اور حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے فرمایا عالم انک حجر، جانتا ہوں میں کہ تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے۔ حجر اسود ایک مبارک پتھر ہے، وہ حجر اسود ہو گیا، پہلے ابیض تھا، کیا تھا؟ ابیض سفید تھا، اب اسود ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا پتھر تھا اور جو ہے جنت سے آیا، اور اس کے بعد سودتہ خطایا بنی آدم کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا، چومتے چومتے پتھر کالا ہو گیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے توحید کے تعلق سے جو ہے جہاں جہاں شرک جہاں داخل ہونے جا رہا تھا اس کو بند کرنے کی اور اس پر باندھ لگانے کی کوشش کری کہ ہمارا بھی عمل اور شیوا یہی ہونا چاہیے۔ تو چاہے وہ عبادات زبانی لسانی ہو یا عبادات کیا ہے عملی ہو۔ آج ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی تعویذ پہنا ہوا ہے، کوئی گنڈا پہنا ہوا ہے، کوئی دھاگا پہنا ہوا ہے، کوئی کچھ، تو یہ سارے اعمال توکل کے خلاف ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا
کہ جو ہے تعویذ اور گنڈا نہ پہنا جائے، اور جو تعویذ اور گنڈا پہنتے ہیں وہ اللہ پر توکل ان کا کم ہو جاتا ہے، انہی تعویذوں پر ہوتا ہے۔ تو تعویذات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ بقیہ یہ جو تعویذات ہم استعمال کرتے ہیں اپنے بدن پہ، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ عملی عبادات کے خلاف ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک سے تعبیر کیا ہے۔ ایسے ہی مالی عبادات ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر قسم کی عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس عظیم حدیث میں بیان کیا ہے، اذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن باللہ، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم و دائم رکھے اور ہمارا خاتمہ توحید پر کرے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى عز وجل وأتم وأكبر۔